جی انشاءاللہ تعالیٰ جی، اللہ تعالیٰ کرم ہے. جی امتیاز صاحب، انصر صاحب سے آپ کر لیں. جی انصر صاحب، امتیاز صاحب. جی انصر صاحب کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہیں آپ؟ جی الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، اللہ کا بڑا احسان. الحمدللہ. چلیں انشاءاللہ پھر تھوڑی بات چیت کر لیتے ہیں، چونکہ تھوڑا میرے پاس بھی ٹائم کی تھوڑی قلت ہے. جی جی تو الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد. اچھا انصر صاحب، میں نے کل جب مجھے پیغام ملا افضل صاحب کے تھرو نوید صاحب کا کہ بات چیت کو آگے بڑھانا چاہیے، تو میں نے ان سے ریکویسٹ یہ کی تھی. میں نے کہا دیکھیں کچھ اصولی بات چیت ہے وہ میں کرنا چاہتا ہوں. اگر ہم اس اصولی بات چیت پہ متفق ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ جس ٹاپک پر انشاءاللہ آپ چاہتے ہیں اس ہم بات کر لیں گے. اور اگر ہم اصولوں پہ ہی متفق نہیں ہو سکتے نا، تو پھر اس کے علاوہ بے اصولی کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ بات کا فائدہ نہیں ہے. اچھا میری ایک ریکویسٹ ہے، کوئی بندہ جو کھا پی رہا اپنا مائک خالی بند کر. نوید بھائی آپ، بہت شکریہ جی. تو اس میں انصر صاحب سب سے پہلی جو بات میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، دیکھیں جہاں تک تو تعلق ہے قرآن کریم کا، چونکہ آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ قرآن کریم کو تمام گفتگو کا محور و مرکز بنایا جائے، اور اس میں اصولی طور پہ وہ غلطی نہیں ہے. لیکن یہاں پہ نا دو سوال ہیں. ایک سوال تو یہ ہے، اس کو میں پہلے رکھ دیتا ہوں، اس کے بعد چلو اگلے سوال پہ ہم آ جائیں گے. وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے حوالے سے اس چیز میں کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا کہ قرآن کریم کی تفسیر بالرائے وہ کرنے کی کسی کو اجازت اس طرح نہیں ہے کہ ایسی تفسیر بالرائے کوئی بندہ کرے کہ جو اس تفسیر سے ٹکراتی ہو جو تواتر کے ساتھ چلتی آ رہی ہے. اب دیکھیں ذرا مثال کے طور پہ میں اس کی آپ کے سامنے مثال رکھ دیتا ہوں کہ قرآن کریم کی جو حفاظت کا معاملہ ہے وہ صرف قرآن کے الفاظ کا تو نہیں ہے. ہم اور آپ اس بات پہ متفق ہیں کہ قرآن کریم کے جو الفاظ ہیں ان کی بھی حفاظت ہوئی ہے، اور قرآن کریم کے جو معنی ہیں ان کی بھی حفاظت ہوئی ہے. تو قرآن کریم کی حفاظت کو کے ذہن میں اللہ تعالیٰ نے اس کو تحریف لفظی سے بھی محفوظ رکھا ہے اور تحریف معنوی سے بھی محفوظ رکھا ہے. تو اب اگر کوئی آدمی کہے جی کہ تعریف لفظی جو ہے اس سے کیسے محفوظ رکھا، ہم سب جانتے ہیں کہ ایک پورا حفظ کا نظام ہے، ایک پوری روایت چلتی آ رہی ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے آج کے دن تک ہمارے پاس بالکل ان انٹرپٹیڈ چین ہے، حفاظ کی ملٹیپل چین ہیں، ملٹیپل اینگل سے ہیں. اسی طرح جہاں تک بات آتی ہے اس کے معنی کی حفاظت کی، تو اس حوالے سے ہم جانتے ہیں کہ ایک پورا جو نظام ہے اللہ تعالیٰ نے مفسرین کے ذریعے، ائمہ مجددین کے ذریعے اس کے معنی کی بھی حفاظت کی ہے. اب یہاں پہ ایسا پرابلم یہ آ رہی ہے کہ آپ نا بار بار ایک سوال یہ اٹھا رہے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ دیکھیں میرے فہم کو چھوڑیں، وہ کہاں سے آ رہا ہے، میرے فہم کی بات نہ کریں، میں تو قرآن کے بات. انصر صاحب یہ ہے کہ آپ اپنا فہم لیں، مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جب فہم آپس میں ٹکرا جاتے ہیں تو اب فیصلہ ہم نے کیسے کرنا ہے. میری بات مکمل ہو جی. جی انصر صاحب آپ کا مائک میوٹ ہے. اچھا میں یہ عرض کروں گا کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ قرآن کریم کو معیار بنانے کے متعلق دو سوال ہیں. ایک تو یہ کہ تفسیر بالرائے کی اجازت نہیں ہے جو تواتر سے ٹکراتی ہو، تو تفسیر بالرائے کی تو واقعی اجازت نہیں ہے، لیکن تفسیر القرآن بالقرآن ہم تو وہی کرتے ہیں اور اسی کے قائل ہیں. اب آپ نے کہا کہ قرآن کی حفاظت جو ہے وہ الفاظ کی بھی حفاظت ہے اور معنی کی بھی حفاظت ہے. تو جو تعریف لفظی ہے وہ تو ناممکن ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایک تو آپ نے کہا کہ حفاظ ہیں، دوسرے ہر طرح سے اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی ہے. تو اب تعریف معنوی جو ہے وہ پتہ نہیں آپ کے نزدیک ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ آپ نے کہا کہ معنی کی جو حفاظت ہے وہ مفسرین اور مجددین نے کی ہے. لیکن مفسرین اور مجددین صرف آپ ہی کے فرقے کے نہیں ہیں. مفسرین اور مجددین جو دوسرے مفسرین ہیں وہ شیعہ بھی ہیں، وہ سنی بریلوی بھی ہیں، وہ وہابی بھی ہیں، وہ اہل حدیث بھی ہیں، وہ اہل قرآن بھی ہیں. تو اس طرح بہت سے لوگ ہیں جو آیات کے جو معنی ہیں وہ اپنے اپنے طور پر کرتے ہیں، اور تمام فرقے والے ایک دوسرے پر تحریف کا الزام لگاتے ہیں. میرے پاس وہ کتابیں موجود ہیں جس میں انہوں نے وہ جو یہود کے متعلق آیا تھا اس کو اپنے کور پیج کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ انہوں نے جو وہابی کہتے ہیں بریلویوں نے کر دی، بریلوی کہتے ہیں وہابیوں نے کر دی ہے. تو وہ پھر جو تعریف ہے وہ تو ہو چکی ہے نا، تو اس سے پھر کیسے آپ کہیں گے کہ جی یہ تواتر کے ساتھ آ رہی ہے اور اس میں معنوی تعریف جو ہے نا وہ نہیں ہوئی. اور پھر آپ کہتے ہیں کہ جو فہم ہے وہ ٹکرائے گا تو پھر فیصلہ کیسے ہوگا. اسی لیے میں نے بار بار عرض کیا ہے کہ میں نہ تو تفسیر پیش کرتا ہوں، نہ اپنا فہم پیش کرتا ہوں، نہ کوئی تشریح پیش کرتا ہوں. میں تو سیدھی قرآن کی آیت آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ یہ الفاظ ہیں، یہ وکیبلری ہے، اور اس وکیبلری کا ان الفاظ کا یہ مطلب ہے. آپ وہ خود پڑھ لیں
میں اپنا ترجمہ بھی آپ کو نہیں بتاتا، میں آپ کے سامنے یہ آیت رکھ دیتا ہوں، اسی لیے میں علماء سے گفتگو کو زیادہ پریفر کرتا ہوں کہ علماء آئیں تو میں جب ان کے سامنے آیت پڑھوں تو مجھے یہ نہ کہیں کبھی اس کا ترجمہ بتاؤ، تو وہ ترجمہ پوچھے گا نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عالم نہیں ہے۔ تو میں نے تو یہی اصول جو ہے وہ ہمیشہ رکھا ہے کہ قرآن کریم کی آیت سامنے رکھ دیں گے اور اس پہ پھر آپ جو ہے اس کا ترجمہ کر کے دیکھ لیں کہ اس کا کیا مطلب بنتا ہے۔ تفسیر بھی رائے کا تفسیر بھی رائے کا تو اس وقت سوال ہوگا نا جب تفسیر کریں گے، تو تفسیر تو کر ہی نہیں رہے۔ جی میری اب بات مکمل ہوگی۔ جی بہت شکریہ۔ اچھا ایک سرانہ مجھے واضح کر دیں آپ بات، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ میں آپ کی بات کو نا اسٹرا مین کر کے آگے چلتا جاؤں، ذرا واضح کر دیں۔ میں نے جو بات رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو تحریف مانوی سے محفوظ رکھا ہے، آپ اس سے اتفاق کر رہے ہیں اختلاف کر رہے ہیں؟ میں پہلے آپ یہ اس کا ثبوت دینا کہ اللہ نے تعریف مانوی سے کہاں محفوظ رکھا، کہاں لکھا کہ اس کی تعریف مانوی بھی نہیں ہو سکتی؟ انصر بھائی پتہ کیا، میری کیسے میں انشاءاللہ اپنی بات رکھوں گا پوری، لیکن دیکھیں جب تک مجھے پتہ نہیں ہے کہ آپ کیا موقف، دیکھیں دو موقف ہیں، ایک ہے جی کہ اللہ تعالیٰ، دیکھیں جہاں تک تو بات ہے تعریف لفظی کی، وہ تو بات ہم نے دونوں نے مل کے سائڈ پہ رکھ دی کہ یہ تو ختم ہوگی بات، اب صرف بات آ گئی ہے تعریف مانوی کی۔ اب دیکھیں یہاں پہ صرف دو صورتیں ہیں، اللہ نے قرآن کو تحریف مانوی سے محفوظ رکھا ہے، یہ ایک پوزیشن ہے، دوسری ہے کہ نہیں رکھا، دونوں میں سے کون سی آپ کی ہے؟ امتیاز صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو بریلوی اور یہ وہابی اور یہ اہل حدیث اور شیعہ جو ہیں، یہ قرآن کریم کی ایک ہی معنی پہ متفق ہیں سارے کے سارے؟ جی انشاءاللہ میں آپ کے سوال کا بالکل لکھیں اس کا جواب نہیں، ذرا پہلے میرے سوال کا جواب کائنڈلی دے میں دیتے آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ آپ جو پوچھ رہے ہیں کہ تعریف مانوی سے محفوظ رکھا کہ نہیں رکھا، جی جی تو میں نے اس کے جواب میں سوال کیا ہے کہ کیا تمام مسلمان فرقے جو ہیں وہ قرآن کریم کی ایک ہی معنی پر، ایک ہی مفہوم پر، ایک ہی تفسیر پر متفق ہیں؟ چلے میں اس کی آپ کو میں بتاتا ہوں۔ دیکھیں دو چیزوں کا فرق ہے، ایک ہے قرآن کی تحریف مانوی کی کوشش بالکل ہوئی ہوگی، کوئی اس پہ اختلاف نہیں ہو سکتا، ہوئی ہے، ایک ہے کیا قرآن کی تعریف مانوی ہو گئی۔ تو اب دیکھیں اب اپنا سوال واضح ہے، جو آپ بات کر رہے ہیں نا وہ ہے کہ بھئی اب ہم کسی کا نام نہیں لیں گے، پھر بات لمبی ہوتی چلی جائے گی کہ وہ اہل قرآن کون فلانا یہ وہ، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ قرآن کی، لیکن اگر یوں دیکھا جائے ذرا بات پہ غور کیجیے گا، اگر کوئی آدمی کوئی شیطان کل کو اٹھے ٹھیک ہے اور وہ قرآن کریم کا ایک اور نسخہ پرنٹ کر دے، اس میں آیات کو آگے پیچھے کر کے، اور آپ جانتے ہیں کہ شاید ماضی میں ایسا کوئی لوگوں نے کوشش کی ہے جو پکڑے بھی گئے، تو اب سوال یہ پیدا ہوا کہ اب اگر محض کوشش کسی کے ہونے سے یہ ثابت ہو جائے تعریف ہوگی ہے، پھر تو تعریف لفظی بھی ہوگی ہے۔ بات یہ نہیں کہ لوگوں نے تحریف کی کوشش کی یا نہیں کی، یا لوگ اس طرف جاتے ہیں کہ نہیں جاتے، میرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو تحریف مانوی سے محفوظ رکھا ہے یا نہیں رکھا؟ میرے بھائی میں نے آپ کو اسی بات کا جواب دیا ہے کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تعریف مانوی کی کوشش سے تعریف مانوی نہیں ہوئی، تو اگر ایسا نہیں ہوا نا تو پھر یہ فرقے بھی نہ بنتے، کیونکہ فرقے بنے ہی اس بات کے اوپر ہیں، انہوں نے صرف کوشش ہی نہیں کی بلکہ انہوں نے کر دیا ہے، اور انہوں نے اس کی بنیاد پر یہ فرقے بنا لیے ہیں، ورنہ سارے کے سارے ایک ہی امت ہوتے اور اس میں کوئی اختلاف نہ ہوتا۔ تو اختلاف تو کیا ہے نا انہوں نے مختلف جو معنی ہیں وہ کر دی ہیں، مختلف ترجمے کر لیے ہیں، مختلف تفاسیر کر لی ہیں، تو وہ تو ہو چکا ہے۔ نہیں میں اصل میں آپ کی بات بالکل سمجھ، دیکھیں نا انصر بھائی بات یہ ہوتی ہے کہ جب بات ڈسکشن ہو رہی ہو نا تو دونوں طرف کی ایک پوزیشن ہے، دیکھیں میری پوزیشن واضح ہے، میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو ہماری بھی واضح ہے۔ ایک سے مجھے بات مکمل کرنے دیں کائنڈلی، دیکھیں وہ آپ جو بیچ میں بات کرتے ہیں ایسے جیسے وہ لوگوں کو یہ تاثر دیتے ہیں کہ آپ کی پوزیشن واضح ہے ہماری نہیں ہے، تو اس میں اگر مجھے کائنڈلی آپ بات مکمل اس کے بعد انشاءاللہ آپ بات کریں، آپ ہمیں مجرم نہ بنائیں۔ اچھا تھوڑا مجھے لگتا ہے مشکل ہو جائے گا اس طرح پھر آگے چلنا، اگر آپ درمیان میں بات کو واضح ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری واضح نہیں ہے۔ میں اس سن تو نہیں نا، آپ بات تو سنیں پھر اس کے بعد آپ بات کر لیجیے گا۔ جی میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اس وقت جس نقطے پہ بات ہو رہی ہے نا، ذرا مجھے اپنی بات کائنڈلی مکمل کرنے سے 1 منٹ کے اندر انشاءاللہ۔ جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری پوزیشن ہے اللہ نے قرآن کو تعریف مانوی سے محفوظ رکھا ہے باوجود اس کے کہ لوگوں نے کوششیں کی ہیں، آپ کا کیا موقف ہے؟ آپ ریپیٹ کریں اپنی بات کو، تو میں بار بار اس کا جواب دے چکا ہوں کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تعریف مانوی کی کوشش کی ہے، ہوئی نہیں، اگر نہیں ہوئی تو پھر یہ فرقے کیسے بن گئے؟ جو بریلویوں نے اپنا بنایا ہے ترجمہ اور معنی اور تفسیر، اور اہل حدیث نے اپنا بنایا ہے، اور دیوبندیوں نے اپنا بنایا ہے، شیعہ نے بالکل ہی اپنا بنا لیا الگ سے، اس میں ہر آیت جو ہے وہ اس میں یہ کہتے ہیں جی ہمارے ائمہ مراد ہیں اور حضرت علی مراد ہیں اس سے، تو وہ تو ہو چکا ہے نا، یا تو ہونا کہ نہ ہوا ہوتا، اگر نہ ہوا ہوتا لوگوں نے کوشش کی ہوتی تو پھر وہ فرقہ ہی نہ بنتا، ادھر ہی وہ سارا کے سارا ختم ہو جاتا معاملہ۔ لوگوں نے کوشش کی، کوشش کے نتیجے میں وہ سارا کام ہو گیا، اسی لیے سارے فرقے بنے ہیں۔ اچھا ذرا مجھے بات واضح کر دیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں قرآن کریم کی تعریف مانوی سے حفاظت نہیں ہوئی، پھر وہی بات آپ مختلف پہلوؤں سے بار بار ایک ہی بات کریں گے، تو میرا جواب وہی ہے نا کہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ یہ سوچیں کہ اگر یہ تعریف مانوی کی کوشش کامیاب
ना हुई होती तो फिर फिरके ना होते फिर ये सारे के सारे। नहीं तो साहब मैं वही कह रहा हूँ ना कि आपकी पोजीशन ये है कि अल्लाह ताला ने कुरान को तारीफ मानवी से महफूज नहीं रखा, ठीक हो गया। मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि जब भी लोग तारीफ़ मानवी की कोशिश करते हैं और उसमें कामयाब हो भी जाते हैं तो अल्लाह ताला हर सदी के सर पर ऐसे वारिसाने किताब को मबूस करता है जो लोगों को उस तारीफ़ मानवी के जो उन्होंने लोगों ने की होती है उसकी गलतियों से आगाह करने के लिए आ जाते हैं। तो अल्लाह ताला ने एक सिस्टम रखा हुआ है, जैसे सूरह फातिर में फरमाया कि सुम्मा औरसनल किताब लज़ीना अस्तफ़ैना मिन इबादिना, फिर हमने इस किताब का वारिस उन लोगों को बनाया जिनको हम अपने बंदों में से चुन लेते हैं। तो हर ज़माने में अल्लाह ताला ऐसे मुजद्दिद को मबूस फरमाता है जो लोगों की तरफ से की गई बातों की जो तारीफ़ मानवी हुई होती है उससे उनको आगाह कर देता है। तो ये हिफाजत का सिलसिला अल्लाह ताला ने बनाया है, जैसे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया था। तो मैं इसी आयत की तस्दीक में फिर वो कहेंगे जी आप तुमने हदीस पेश कर दी है, मैं हदीस के ऊपर बुनियाद नहीं रख रहा, मैं सिर्फ हदीस को उसकी तायद में पेश कर रहा हूँ कि जो मुजद्दिद वाली हदीस है वो भी सूरह फातिर की आयत के मुताबिक है, जो खुदा ने कहा है कि वारिसाने किताब हम भेजेंगे जो जिनको हम अपने बंदों में से चुन लेंगे। तो ये है अल्लाह ताला का सिस्टम तारीफ़ मानवी की कोशिश को नाकाम करने के लिए। यानी इसका मतलब हुआ कि हम दोनों इस बात पे मुत्तफिक हैं कि कुरान करीम की तारीफ मानवी की कोशिश होती रहती है लेकिन कुरान उससे महफूज है। जी, यानी जो ठीक हो गया। सही जो मानी होते हैं उसको अल्लाह ताला किसी मुजद्दिद के ज़रिए उसको दूर कर देता है उसको। ठीक है, यानी कुरान करीम की आयत के सही मानी हर दौर में मौजूद रहते हैं, हर दौर में मौजूद रहते हैं, लोगों को पता हो या ना हो। नहीं आपने कहा ना कि अगर उस सही मानी के अंदर कोई बंदा तहरीफ की कोशिश करेगा तो अल्लाह ताला मुजद्दिदीन के जरिए उसको दूर कर देते हैं। इसका मतलब है कि कुरान करीम के दुरुस्त मानी हर दौर में महफूज रहते हैं। देखिए इम्तियाज़ साहब, ये इस तरह की जो पेचीदा है ना जलेबी की तरह की बातें, उसके लिए मैंने आपको नहीं बुलाया। आप मेरा मौक़िफ़ सुन लें कि मैं किस बात पर गुफ्तगू करने के लिए आपको दावत दी है, और वो ये है कि आपने कुरान करीम से ख़त्म नबूवत साबित करनी है और मैंने कुरान करीम से अजराए नबूवत साबित करनी है। अब ये इस तरह की बारीक बारीक बातें कि जी ये हुआ है कि नहीं हुआ और ऐसे हुआ और वैसे हुआ है, ये हमारे मौजूद से इसका तल्लुक़ नहीं है और ना ही मैं ऐसी बातें करने के लिए तैयार हूँ। आपने मुझे कुरान करीम से ये बताना है कि जो नबूवत है वो ख़त्म हो चुकी है और मैं कुरान करीम से आपको ये बताऊँगा कि जो नबूवत है वो जारी। बस ये मोटी सी बात है जी। इंशाल्लाह उस मोटी बात पे भी आ जाएंगे अंसर साहब। नहीं, उसी अभी पे देखें उसी पे आएंगे। उसके अलावा इस तरह की जो हेच पेच वाली बातें ना, ये इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस जो आप डाल रहे हैं और ये जो जलेबी की तरह की बातें कर रहे हैं वो हमारे मौजूद से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। जी मैं यानी अगर कोई नवीद भाई एक सेकंड बाद मैं 1 मिनट चलिए आप लोग कर ले, फिर मैं ठीक है जी, आप लोग फिर आपस में कर लें, ठीक है आप लोग कर लें आपस में। फिर जैसा मैंने अफजल साहब से बात की है, नवीद साहब थोड़ा सा सिर्फ करना चाह रहे हैं, उनको थोड़ा सा अपनी इनपुट देने दें। नवीद साहब आप प्लीज गो। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मेरी अफजल साहब से बात हुई थी और सेम जैसे मैंने अंसर साहब को यही चीज़ ही बताई थी कि इम्तियाज़ साहब ने आना है ख़त्म नबूवत के ऊपर बात करने और क़वायदे ज़वाबित कुरान के मुताबिक सेट करने। तो अभी जो मैंने, चूँकि अभी आपसे बात करने से पहले मैंने अफजल साहब से ये बात की है कि ये टॉपिक की तरफ हम लोग नहीं आ रहे, हम लोग वो अपनी ही बातें जो है वो कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में हमें इससे ज़्यादा बेहतर था कि अगर हम लोग उस चीज़ पे आ जाते कि आप लोगों ने दोनों ने डिबेट किस तरह से करनी है और किस रंग में, किस बुक के ज़रिए से, तो अगर वो आप चीज़ें डिस्कस करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है, वो हमारे लिए भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। नहीं, ये किस मौजू पे करनी है और कुरान से करनी है कि नहीं? जी जी, मैंने ये अर्ज़ किया है कि हम ख़त्म नबूवत के मौजू पे गुफ्तगू करेंगे, कुरान से करेंगे। जी, कुरान से ही साबित कर दें कि नबूवत ख़त्म हो चुकी है, मैं दिखाने की कोशिश करूँगा कि नहीं ख़त्म नहीं हुई। ये इतना सा मामला जिसको ये पेचीदा कर रहे हैं। जी अफजल साहब आप प्लीज़ इसको टेक ओवर कर लें प्लीज़। जी इम्तियाज साहब अगर आप फर्दर इसके ऊपर थोड़ा सा एलाबोरेट कर दें प्लीज। अच्छा अफजल भाई जरा एक बात की वजाहत कर दें पब्लिक के लिए। मैंने आपसे कहा था कि मैं इनसे ख़त्म नबूवत पर बात करने आ रहा हूँ, कहा था मैंने? नहीं, वो यही था कि असूल जो है, इसीलिए मैंने उर्दू में असूल ज़वाबित लिख के भेजा था ताकि असूल का जो एक्सपेंडेड मीनिंग है वो पहुंचे। मैंने जब उनको मैसेज भेजा, नवीद भाई आपके पास वो व्हाट्सएप पे मौजूद है, मैंने इंग्लिश में लिखा है लेकिन उर्दू में मैंने असूल ज़वाबित का लफ्ज़ लिखा था ताकि इसमें कंप्रिहेंसिवली जो है इसकी जो सारी कन्वर्सेशंस हैं वो कवर हो जाए। तो ये था एक्चुअली मीनिंग इम्तियाज़ भाई का, जो कि मैंने उसी तरह से कन्वे किया। और मैंने आपसे अफजल भाई कहा था, मैंने कहा हम हर टॉपिक पे बात करेंगे अगर हमारी असूली बात की तय हो जाती है, वैसे मैंने आपसे कहा था ना? जी जी, जज़ाकल्लाह। चलिए अच्छा अभी इस तरह है नवीद साहब, मैंने ये इस बात को बार बार यहाँ पे वाज़ेह किया आपके सामने और मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि अफजल साहब को भी ये बात कन्वे कर दें कि चाहे वो नाइट राइडर साहब हों या इम्तियाज़ साहब हों या फुल्ला शाह साहब हों या वो काज़मी साहब हों, कोई भी आए इन चारों में से, उनसे मैंने ख़त्म नबूवत अज़रुए कुरान बात करनी है। जी जी, पता नहीं आपने इनको ये बात कन्वे की है या नहीं? नहीं, ये मैंने आगे इम्तियाज़ साहब ये मैंने की हुई है और बल्कि इसका तो बकायदा पोस्टर तक अफजल साहब को पता है। अफजल साहब मुझे आप
इसको आप नहीं करना है हैंडल। जी। अच्छा तो इसको इम्तियाज साहब, वाहिद आप अब चूंकि नाउ वेयर वी आर, तो आप यहाँ से फिर फॉरवर्ड नेविगेट अगर करें तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है इम्तियाज भाई। अफजल भाई देखिए, मैं तकरीबन इंशाल्लाह मेरे पास तकरीबन 25-30 मिनट मजीद अभी हैं, तो मैं इंशाल्लाह यहाँ पे मौजूद हूँ, इसीलिए मैंने इस वक्त को फारिग किया था। तो देखिए बात यह है अंसर साहब, मैं दरख्वास्त ये करना चाहता हूँ कि आप थोड़ी हमें बात करने दें। कोई ना आप पे पाबंदी है कि भाई अगर हम किसी नतीजे पे नहीं पहुँच सकते, हमारी बात नहीं होती तो कोई बात नहीं है। जरा दीन का मामला कोई मजाक तो है नहीं है कि कोई किसी ने कोई किसी पहलवान को गिराना है या किसी ने कुछ करना है। तो मैं हर बंदे का अपना एक अंदाज है, ठीक है। मैं आपसे उसूली इसलिए बातचीत करने के लिए हाजिर हुआ कि अगर हम किसी तरह कोई उसूल हमारे सामने हों जिस पे हम दोनों मुत्तफिक हों, फिर बात आगे चलते हैं। देखिए जरा मैं अब आपको इस बात की मिसाल देके बता देता हूँ। आप यहाँ पे सर एक सेकंड बात ना करें, आप अपना वक्त मुझे सिर्फ ये अपनी बात तो करते हैं, आप बात को काट देते हैं हर दफा। आप अपना वक्त ज़ाया ना करें। आपके पास जो 20-25 मिनट है ना, वो आप किसी अच्छी और काम में लगा लें। मैं आपको हतमी तौर पर और मुतलक तौर पर ये बात बता रहा हूँ कि मैंने आपसे सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ खत्म नबूवत के ऊपर अज़रुए कुरान बात करनी है। क्या असूल है, क्या जवाबत है? मेरा असूल कुरान है, बस। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अगर अच्छा आप अफजल भाई, चले ठीक है, ठीक हो गया, चले ठीक हो गया, आपसे हमारी बात मुकम्मल हो गई। अच्छा अफजल भाई, गरम चाय पी लें सुबह के नाश्ते। जी मेरे पास चाय है, आप उसके थोड़ा सा ना फिर आप गैर संजीदगी में चले जाते हैं। नहीं गैर संजीदगी, मैं आपको नसीहत, हाँ नहीं नसीहत, देखे ना आपको जब लोग नसीहत करते हैं तो आपको जब लोग आप कहते हैं मुझे आपकी नसीहत चाहिए नहीं है, सॉरी मेरे मुंह से, आप कहते हैं लोगों को, मेरे मुंह से गलत लफ्ज निकल गया। आपको जब लोग नसीहत करते हैं तो आप आगे से क्या कहते हैं उनको? मेरे सॉरी मेरे मुंह से गलत लफ्ज। हाँ बस ठीक है, मैंने आपकी सॉरी कबूल कर ली, मैंने आपकी माजरत कबूल कर ली, ठीक है। अफजल भाई मैं आपसे बात करना, जी इम्तियाज भाई। अच्छा अफजल भाई इस तरह है कि चूंकि मैं बेसिकली आपकी दावत पे यहाँ पे हाजिर हुआ हूँ, तो मुझे इंशाल्लाह अपनी बात को कंक्लूड करने के सिर्फ 3 मिनट दे दें बस, उसके बाद मैं जाता हूँ इंशाल्लाह वापस, ठीक है। शौक है बातें करने का। हाँ चलें ठीक हो गया। अच्छा और एक दूसरी बात यह है कि अंसर साहब अगर आप मेरे साथ बात कंटिन्यू कर रहे हैं तो बता दें, वरना फिर मैं अपनी बात कंक्लूड करूँ। आप अफजल साहब से बात करें, मुझसे नहीं बात करेंगे। चले ठीक होगा, ठीक होगा, चले ठीक हो गया, आपकी मेरी बात खत्म होगी, ठीक हो गया। अब मैं इंशाल्लाह अपनी बात को करता हूँ कंक्लूड। अच्छा देखें जरा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो यह है कि कुरान करीम की आयत को कोट करने का दावा करना, ये खवारिज भी करते थे, आज गामदी साहब भी करते हैं, अहमदी मुबल्लिगीन भी करते हैं, मुसलमान भी आयत को कोट करते हैं। यार किसने म्यूट किया इनको? पता नहीं, खुद ही हो गए होंगे। भाई मैं खुद नहीं हुआ, मुझे म्यूट किया जा रहा है। एक मिनट म्यूट ना करे यार, कंटिन्यू करें। मैं अपनी बात को दोबारा शुरू कर रहा हूँ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये कह रहा हूँ जनाब कि देखें, एक बात है कि कुरान करीम की आयत को कोट कर देना, एक है कि कुरान करीम की आयत को कोट करके उससे इस्तिदलाल किया लिया जा रहा है। इस्तिदलाल किसका दुरुस्त है? कितने ही दिनों से यहाँ पे आपके मुबल्लिग मौजूद हैं और वो मुसलसल एक शख्स का नाम लेके कहते हैं जी कि वो अय्यार है, वो झूठा है, वो मक्कार है, कुरान कहते हैं गलत तफसीर करते हैं। मैं उनका नाम नहीं लूंगा, इनको पता है किसकी बात कर रहे हैं, इनकी उनसे बात भी हो चुकी है। अब हालांकि वो आदमी कुरान करीम की आयत कोट करता है, वो तो उसमें अहादीस को भी नहीं लेके आता, वो तो उसमें से किसी बड़े से बड़े आलिम की बात को भी नहीं लेके आता, लेकिन ये क्या कहते हैं जी, कहते हैं जी वो कुरान करीम की आयत कोट करके झूठ बोलता है और उसमें से गलत मानी निकालता है। वो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कुरान करीम की आयत को कोट करने वाले तो बहुत गिरोह हैं, कुरान करीम की आयत को कोट करके उससे दुरुस्त बात कौन कर रहा है? असल मसला ये है। इससे मैंने कहा कि कुरान करीम की आयत का दुरुस्त मानी और मफहूम हर दौर में मौजूद रहा है, लिहाजा जो आदमी उस दुरुस्त मानी के खिलाफ जाएगा वो तहरीफ कर रहा होगा, जिसकी मिसाल यहाँ पे जिस टॉपिक पे कल बात हुई है उस टॉपिक की आप सबके सामने मिसाल मौजूद है। अच्छा आप दूसरी बात देखें, यहाँ पे जो हमारे भाई अंसर साहब मौजूद हैं, इन्होंने कहा, अब देखिए ये कुरान करीम की आयत कोट करके इन्होंने इंतहाई सख्त अल्फाज में ये बात की कि ईसा अलैहिस्सलाम को कुरान की रूह से कोई किताब ही नहीं दी गई है। कुरान में ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं आतानी अल किताब, मुझे किताब दी गई है। एक जगह आता है आतैनाहुल इंजील, हमने दी उसको इंजील। फिर कुरान में वजाहत है आतानी अल किताब, हमने दी उसको किताब। सूरह आराफ में मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या फरमाया गया, मकतूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील, कि इस नबी उम्मी को ये लिखा हुआ पाएंगे अपने यहाँ। किस में लिखा पाएंगे? तौरात में और इंजील में। और मुसलसल आपके लोग यहाँ पे करते हैं बात कि उनको तो किताब ही नहीं दी गई। ये मैंने आपको मिसाल दी है कि फहम कुरान का दावा करना और है, फहम कुरान और है। अब मैं इंशाल्लाह ये तवक्को करूंगा कि इनके सामने हमने जब कुरान से बात रख दिया तो इस बात पे ये माजरत करेंगे पब्लिकली, चूंकि ये बात की हुई है कि जो उन्होंने ये बात की थी कि उनको तो किताब ही नहीं दी, अपनी मरियम को कुरान में लिखा आतानी अल किताब। अच्छा इसी तरह आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, इन्होंने कहा मैं खत्म की बात करना चाहता हूँ। जमात अहमदिया का अकीदा अगर तो वो है जिसको मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहिब ने एक गलती का इजाला में लिखा है,
اس کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے سوا اگر کوئی نبی آیا تو ختم نبوت کی تو مہر ہی ٹوٹ جاتی ہے، آپ کس نبوت کو جاری کریں گے پھر؟ تو اس لیے آپ لوگ کم از کم اگر انصر صاحب کا اپنا کوئی پرائیویٹ عقیدہ ہے جس کو یہ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، مجھ سے پرائیویٹلی ڈسکس کر لیں۔ اگر یہ جماعت احمدیہ کے عقائد پہ بات کرنا چاہتے ہیں، وہ ان کے پاس ہے ہی نہیں ہے۔ مرزا صاحب نے ایک غلطی کا ازالہ میں تو بات یہی کی ہے کہ نبوت پہ قیامت تک کے لیے مہر لگ چکی ہے، یہ کہتے ہیں نبوت جاری ہے۔ اچھا، اس کے بعد انشاءاللہ فائنل میری بات یہ ہے، مسلسل یہ ایک بات کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں جی جو احادیث ہیں وہ تو مکمل دین کا حصہ ہی نہیں ہے، احادیث پہ تو ہے ہی نہیں ہے۔ مرزا صاحب کا تمام مقدمے احادیث پہ کھڑا ہوا ہے۔ مسیح موعود کا وعدہ کہاں پہ کیا گیا ہے؟ کسوف و خسوف رمضان میں کہاں پہ لگنا تھا؟ 14ویں صدی کا تعین وہ کہاں سے کرتے تھے؟ دوسری بعثت وہ کہاں سے لے کے آتے تھے؟ محمد و احمد نام کی دلیل وہ کہاں سے لے کے آتے تھے؟ مرزا صاحب کا سارا مقدمہ احادیث پہ کھڑا ہوا ہے، اور یہ کہتے ہیں میں نے احادیث آپ کو کوٹ نہیں کرنے دینی۔ اس کا مطلب ہے کہ انصر صاحب یہاں پہ بیٹھ کے اپنے کسی پرائیویٹ پرسنل ذاتی کسی مطلب ان کی اپنی کوئی ریسرچ سے بات کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں۔ جماعت احمدیہ کے عقائد وہ ہیں جو ہم نے بیان ابھی آپ کے سامنے کیے ہیں، لہٰذا جب ان کو جماعت احمدیہ کے عقائد پہ بات کرنی ہوگی تو ان کو ان کا عقیدہ پیش کر کے بات کرنی ہے، یا پھر یہ واضح اسٹیٹمنٹ دے دے کہ ان کا ان سے تعلق نہیں ہے۔ بہت شکریہ جی۔ اچھا، میں ادھر کیونکہ ایز اے ہوسٹ ہوں، میں امتیاز صاحب اور افضل صاحب آپ بھی، افضل صاحب پلیز مائک اوپن کریں۔ جی افضل صاحب، آپ دیکھیں کہ کیا یہ وہ ہمارا ڈیسائیڈڈ چیز ہوئی ہے سب کچھ؟ نہیں، وہ ایک انرائیول سی ہوگی ہے نا ظاہر۔ ہاں جی، تو یہ ذرا آپ کی مہربانی ہے سر جی، یہی آپ کو کہہ سکتا ہوں۔ تو امتیاز صاحب آپ پلیز بتا دیں اگر آپ نے قرآن سے جیسے صاحب کی ہے ڈیمانڈ، اگر آپ نوید صاحب جی میری بات سنیں، ابھی وہ یہ بات کر گئے ہیں کہ وہ ختم نبوت جو ہے نا وہ از قرآن وہ بات کرنے کو بالکل بھی تیار نہیں ہیں۔ جی جی، انہوں نے اپنے جو ایسی کوئی بات نہیں کی۔ میری بات سنیں نا، میری بات سنیں۔ آپ نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ آپ ختم نبوت از قرآن بات کرنے کو تیار نہیں ہیں، اور آپ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سوالات آپ کے بنے ہیں وہ آپ نے وہ سوالات کر دیے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان سوالات کے اوپر جو بات تو خیر نہیں کر سکتے آپ، لیکن صرف آپ نے وہ بیان کر دیے کیونکہ آپ کو شوق ہے بات بیان کرنے کا، ٹھیک ہے نا جی؟ تو اس کے اوپر جو آپ نے باتیں کی ہیں اب اس کا جواب لے لیں مجھ سے، ٹھیک ہے؟ آپ نے یہ کہا ہے کہ جو قرآن کا درست معنی ہے وہ ہر دور میں موجود تھا، تو یہ بتا دیں کہ جو شیعہ ہیں وہ تو 1300 سال سے موجود ہیں، تو وہ جو درست معنی موجود تھا وہ شیعہ کا تھا یا وہ کسی اور کا تھا؟ کس کا ہر دور میں وہ موجود تھا؟ کیونکہ یہ آج سے تو نہیں ہے نا، اور پھر فرقے جو ہیں وہ بھی بنے ہیں بعد میں، جو سنی بن گئے پھر شیعہ بن گئے، تو سنی کا تھا موجود جو درست ہے، یا شیعہ کا تھا وہ درست تھا جو اس وقت موجود تھا؟ پھر اس کے بعد اور بھی ہر زمانے میں جو جبریہ اور مرجیہ اور یہ فلان اور فلان اور فلان، یہ ان لوگوں نے سارے اس میں وہ بیان کیے ہوئے ہیں سارے ان کے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تو ہر دور میں کچھ نہ کچھ موجود ہے، تو درست کون سا تھا ان میں؟ وہ سارے کے سارے مسلمان اپنے آپ کو کہلاتے تھے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ نے کہا کہ جی میں معذرت کروں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب نہیں دی گئی۔ اگر آپ نے قرآن کریم کو غور سے پڑھا ہوتا تو پھر آپ کو پتہ چلتا کہ جو میں نے باتیں کی ہیں نا اس میں ایک بنیادی اصول ہے وہ جو آپ ہمیشہ بھول جاتے ہیں، اور بنیادی اصول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 83 میں بیان فرمایا ہے کہ اس قرآن کے اندر کوئی تضاد نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ افلا یتدبرون القرآن لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ تو آپ کسی قرآن کریم کی کسی ایک آیت کو اس طرح سے اس کا انٹرپریشن نہیں کر سکتے جو قرآن کریم کی دوسری آیات سے متصادم اور متضاد ہو۔ اس لیے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جی میں نے ایک فہم پیش کیا، آپ نے کہا نا کہ ٹکرائے گا فہم، تو جب آپ کا اور میرا فہم ٹکرائے گا تو اس کا فیصلہ قرآن کرے گا، کیونکہ آپ کا فہم جو ہے وہ اگر قرآن کریم کی دوسری آیات سے متصادم اور متضاد نہ ہو تو پھر ٹھیک ہے، آپ کی بات درست ہوگی، ہم مان لیں گے اس کو کہ آپ جو بات بیان کر رہے ہیں وہ قرآن کریم کی کسی دوسری آیت سے متصادم اور متضاد مخالف نہیں ہے۔ اور اگر میں کروں گا تو پھر ظاہر ہے کہ وہ مجھے بھی دیکھنا پڑے گا کہ فیصلہ کون کرے گا۔ آپ کے اور میرے درمیان فیصلہ تو قرآن نے کرنا ہے کہ آپ کا فہم درست ہے یا میرا فہم درست ہے، اس کا فیصلہ بھی قرآن سے ہوگا، ٹھیک ہے جی؟ تو آپ نے جو یہ کہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کتاب دی گئی ہے، تو اس کا تو قرآن کریم کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ تورات کے بعد جو کتاب تھی وہ قرآن ہے، اور قرآن سے پہلے جو کتاب تھی وہ تورات ہے۔ حالانکہ ہسٹوریکلی اگر آپ زبور کو اور انجیل کو کتاب مانتے ہیں تو پھر وہ تو تورات کے بعد ہے اور قرآن سے پہلے ہے، تو پھر یہ تضاد پیدا ہو گیا قرآن مجید کے اندر، یعنی خود خدا کہہ رہا ہے، یعنی اگر اوپر سے شروع کریں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تورات کے بعد جو کتاب ہے وہ قرآن ہے، من قبل کتاب موسیٰ اماما ورحمہ، یعنی کہ قرآن جو ہے وہ اس سے پہلے جو کتاب تھی وہ موسیٰ کی کتاب تھی۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کر دی ہے
کہ تورات کے بعد جو کتاب ہے وہ قرآن ہے اور قرآن سے پہلے جو کتاب ہے وہ تورات ہے، تو اللہ کو نہیں پتا کہ یہ تورات، زبور اور انجیل جو ہیں وہ کتابیں ہیں اور ان کا ذکر کر دیں. اس لیے آپ کی یہ باتیں جو ہے نا وہ قرآن سے ٹکراتی ہیں، متضاد ہیں. باقی آپ آگے کے وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اوپر جو کہ آپ کا محبوب موضوع ہے اور مشغلہ ہے کہ ان کو بیچ میں لا کر اس کے اوپر ڈسکس کیا جائے کہ انہوں نے یہ کہا ہے ختم نبوت کے متعلق اور وہ کہا ہے، وہ تو میں پہلے کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ چونکہ وہ ہمارے نزدیک ایک متنازع بات ہے نا، اسی کے اوپر ہم نے فیصلہ کرنا ہے اور فیصلہ قرآن سے کرنا ہے ہم نے، اور اس کی طرف آپ آتے نہیں ہیں. کیونکہ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ قرآن سے یہ فیصلہ کر دیں، پھر اس کے بعد آپ مرزا اسد صاحب کو اسی کے اوپر چیک کر لیں گے. لیکن آپ جو ہے وہ کسوٹی جو ہے نا اس کو استعمال کرنے کو تیار نہیں ہیں، اور آپ کا صرف یہ ہے کہ جی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ذات اقدس کے اوپر کرٹیسائز کیا جائے، ان کو نشانہ مشق ستم بنایا جائے اور تنقید کی جائے. اس کی ہم اجازت آپ کو ہرگز اس لیے نہیں دے سکتے کہ ہم ڈرتے نہیں ہیں، لیکن بات صرف ہم یہ کرتے ہیں کہ جب تک ہم معیار کو نہ دیکھ لیں، اس معیار کے علاوہ ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق بات نہیں کر سکتے. اور آپ کی آخری بات کا بھی میں جواب دے دوں کہ آپ نے کہا کہ مرزا صاحب کا دعویٰ حدیث پر ہے، وہ خود یہ بیان کر چکے ہیں کہ میرا دعویٰ حدیث پر نہیں ہے. تذکرۃ المادی کتاب میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مولوی ثناء اللہ امرتسری مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ تم ایک طرف تو احادیث کو اس طرح سے ماننے سے تیار نہیں ہو کہ وہ ہمارے عقیدے کی بنیاد ہے، اور دوسری طرف تمہارا عقیدہ جو ہے وہ جو دعویٰ ہے وہ حدیث کی بنیاد کے اوپر ہے. فرماتے ہیں تم بہت نادان ہو، اس لیے کہ میرا دعویٰ حدیث پر نہیں ہے، میرا دعویٰ قرآن کی بنیاد پر ہے. تو آپ آج آ کے یہ بتا رہے ہیں کہ نہیں جی مرزا صاحب کا تو سارا دعویٰ ہے ہی حدیث کے اوپر. اس لیے ایسی باتوں کی طرف نہ جائیں. جو آپ نے آگے جو بات ہو سکتی ہے وہ یہی ہے کہ ہم قرآن کریم کی بنیاد کے اوپر ختم نبوت کو ڈسکس کریں. وہ اگر آپ نے کرنی ہے تو فبیہا ضرور آئیں، لیکن اگر آپ نے اس طرح کی باتیں کرنی جیسے آج آپ نے کیا تو پھر ہماری بات نہیں ہو سکتی. اچھا ابھی جو آپ نے بات کی آپ نے اپنی ٹائم ختم کر دیا. آپ نے کہا تھا جی مجھے بس یہ بات کرنے دیں، وہ آپ نے کر لی بات. میں نے اس کا نہیں، ابھی آپ نے مجھ سے سوالات پوچھے ہیں نا. میں نے سوالات نہیں پوچھے، میں نے آپ کو پہلے صرف یہ بات، میں نے آپ کے سوالات کے جوابات دیے ہیں، میں نے سوال نہیں کیا آپ سے. آپ نے اس وقت کہا تھا کہ مجھے 2-3 منٹ دے دیں، وہ آپ کو 2-3 منٹ دے دیے. اس وقت بھی میں نے یہ کہا تھا اور اب بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کا اور میرا ختم نبوت از قرآن بات ہو سکتی ہے. اگر آپ نے کرنی ہے تو کہتے ٹھیک ہے میں کروں گا، نہیں کرنی تو کہتے نہیں کرنا جی، میں نے ختم ہوگی بات. یہاں پہ مزید باتیں کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور ویسے بھی اچھا پہلی بات شاید آپ نے بھی ایک سیکنڈ چاہیے گا، آپ صرف یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ختم نبوت از قرآن بار ہم میوٹ کر رہے ہیں، آپ مجھے بات ہی نہیں کرنے دے رہے. بات پہلے کرنے دی گئی. آپ نے کہا تھا مجھے 2-3 منٹ بات کرنے دے، وہ بھائی آپ نے سوالات مجھ سے پوچھے، ان کا جواب دینے دے میں نے کوئی سوال نہیں کیا، میں نے آپ کی باتوں کا جواب دیا بس. میں نے آپ کو کوئی سوال نہیں کیا. تو آپ کے جواب پہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا؟ آپ کریں اعتراض، لیکن ابھی تو ہم نے صرف یہ گفتگو کرنی ہے. امتیاز مناظر میں نہیں انہوں نے بھائی نوید بھائی انہوں نے ختم نبوت کے، چلے میں صرف ایک ہی بات کر دیتے. انہوں نے کہا جی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جو میں نے بات کی ہے، ابھی انہوں نے خود ایک بات کی، انہوں نے کہا جی قرآن کریم کا یہ فیصلہ ہے کہ قرآن کریم اگر اللہ کے سوا کسی کی طرف سے ہوتا تو اس میں اختلاف کثیر پایا جاتا، تضاد ہوتا. یہ بات بالکل ٹھیک ہے، یہی تو بات میں کر رہا ہوں. تو اصول کیا ہوتا ہے قرآن کریم کا؟ اصول یہ ہے کہ آپ نے محکم آیات کو اوپر رکھ کے اس کے تحت اس موضوع کے تمام باتوں کو دیکھنا ہے. محکم آیت کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام خود قرآن میں فرما رہے ہیں آتانی الکتاب، مجھے دی گئی ہے کتاب. اسی طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ قرآن میں سورہ اعراف میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو کہ اے نبی، یہ جو لوگ ہیں یہ رسول نبی الامی کو لکھا ہوا پائیں گے. کہاں لکھا ہوا پائیں گے؟ مکتوب عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ اس رسول امی کو یہ لکھا ہوا پاتے ہیں. کس میں؟ تورات میں. اپنے جو دل کی بھڑاس ہے نا وہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ ہم اس موضوع کے اوپر گفتگو نہیں کر رہے. اگر آپ نے ختم نبوت از قرآن بات کرنی ہے تو وہ کریں، ورنہ تشریف لے جائیں. اب اس سے زیادہ ہم آپ کو جو ہے نا اجازت نہیں دے سکتے کسی بات کی. آپ نے یہ کہہ دیں کہ جی ہاں میں کروں گا، فلاں ٹائم پہ میں آؤں گا، ختم نبوت از قرآن بات کروں گا، اور پھر آپ ختم نبوت اور قرآن کے علاوہ کسی تیسری چیز کی طرف نہیں جائیں گے. یعنی آپ نے جو باتیں کی نہیں، اس کا جواب ہمیں آپ سے نہیں چاہیے. میں نے نہیں اس دن کیوں دیں گے؟ مسئلہ ہمارا نہیں. نوید صاحب میری بات سنیں. ٹاپک ہوگا ہمارا ختم نبوت از قرآن، اس کے اوپر بات ہوگی. اصول یہ مان گئے ہیں کہ جی قرآن کے اندر تضاد نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی. تو یہ بتا دیں کہ جی جو ختم نبوت والی آیت پیش کر رہے ہیں وہ قرآن کی کسی دوسری آیت سے متضاد نہیں ہے. بات ختم ہو گئی. اصول مان گئے ہیں. یہ انہوں نے اصول کے لیے بات کرنے آئے تھے، وہ اصول بن گیا ہے. میں نے بھی مان لیا، میں نے پیش کیا تھا، انہوں نے بھی مان لیا. اب یہ اگر یہ چاہتے ہیں نوید بھائی آپ دیکھیں نا، اب وہ تو آپ کی کسی بات پہ بھی آپ کے ہوش ایگری نہیں کر رہے. سر جی وہ ایگری ہو گئے نا، آپ ایگری نہیں کر رہے. نہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ میں جواب اس دن دوں گا، یہ کہتے نہیں دیں گے. نہیں دیکھیں بات میں نے کرنی ہے، انہوں نے نہیں کرنی. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں یہ دیکھ لیں صاحب، آپ خدا دیکھ لیں بھی آپ یہ. ہاں وہ دیکھنے دیں ان کو آپ اس طرح لڑائی پر ڈلوانے کی کوشش نہ کرنا. ہم لڑتے ہیں آپس میں. لڑائی کی بات نہیں ہے، وہ اور بات کرتے ہیں، آپ اور بات کرتے ہیں. کوئی بات نہیں. بات میں نے کرنی ہے، بات نوید نے نہیں کرنی. نوید نے ایز اے ہوسٹ بات کرنی ہے. تو پھر وہ بولے ہی نا، وہ اور کرتے ہیں، آپ اور بات کرتے ہیں. ہاں نہیں، وہ اور بات نہیں کر رہے.
بات یہ ہے کہ نہیں وہ کہہ رہے ہیں جواب دینے، آپ کہتے ہیں جواب نہیں دینے۔ امتیاز صاحب اگر میں 10 سیکنڈ لے لوں درمیان میں۔ نہیں افضل صاحب پلیز، میں نے یہ تو مکمل سے کنٹرول صاحب اپنے ہاتھ میں لے لیا صاحب نے، تو میرے ہاتھ میں کنٹرول، آپ کو کیا اعتراض ہے اس کے اوپر؟ نہیں یہ کیا بات ہوئی؟ دیکھیں آپ اور میں تو دو فریق ہیں، آپ کنٹرول کیسے کر سکتے ہیں؟ میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے ختم نبوت از قرآن بات کرنی ہے، آپ کو منظور ہے تو آپ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے میں کروں گا، نہیں کرنی تو آپ تشریف لے جائیں۔ نہیں تو آپ کی عرض کے جواب میں بھی ہم نہیں بول سکتے، آپ جب عرض کرتے ہیں اس کا جواب تو میں دینے دیں۔ نہیں میں نے کچھ بھی نہیں کہا، میں نے صرف آپ کو یہ ایک ابھی آپ نے کہا کہ آپ نے عرض کی ہے، میں نے عرض کیا ہے یا فرمایا ہے جو بھی کہا ہے، نہیں تو اس عرض کا جواب تو مجھے دینے دیں۔ نہیں میں نے عرض کا جواب آپ سے یہ مانگا ہے میں نے، یعنی عرض بھی آپ کریں گے جواب بھی آپ نہیں دینے دیں گے؟ امتیاز صاحب آپ کو بولنے کی عادت ہے، آپ کو شوق ہے کہ آپ بولتے رہیں، وہ تو سب کو نظر آ رہا ہے کہ عادت کس کو ہے؟ میں نے آپ امتیاز صاحب آپ اس ٹاپک پہ آ جائیں، آپ کی مہربانی ہے۔ بھائی میں ٹاپک پہ آ رہا ہوں، اور ٹاپک پہ جو بھائی ٹاپک پہ جو انہوں نے عرض کیا ہے، ٹاپک پہ انہوں نے جو عرض کیا اس کا مجھے جواب دینے دیں۔ عرض کرتے اس کا سنتے ہی نہیں ہے، یہ جھکتے نہ لگائیں، یہ اسٹیج نمبر نہیں ہو رہا کہ آپ جھکتے لگانے کے لیے میں یہ دیکھیں نا یہ آپ کی عادت ہے، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ٹاپک پہ جو عرض کیا مجھے اس کا جواب دینے دیں۔ دیکھیں میں نے آپ سے بار بار عرض کیا ہے، مجھے بار بار میوٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ میں نے آپ سے بار بار عرض کیا ہے کہ افضل بھائی آپ تو خاموش ہو کے مکمل بیٹھ گئے، یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اچھا تھوڑا سا میں اتنا عرض کر دوں کہ امتیاز بھی دیکھیں ان کی جو لاسٹ لائن تھی وہاں پہ تو وہ پہنچ گئے، تو اگر یہاں سے آپ ان کے ختم نبوت کے ٹاپک کے اوپر اگر آپ وہاں پہ ڈائریکٹلی آ کے ان کو انڈلج کر لیں، کیونکہ یہاں پہ وی ہیو آلریڈی ناؤ ایٹ دا ڈیڈ اینڈ، تو آئی مین اس سے آگے پھر اب کیا ہوگا؟ کیونکہ یہ تو بریک ڈاؤن۔ افضل بھائی مجھے ختم نبوت کے ٹاپک پہ انہوں نے جو بات کی ہے مجھے اس پہ بات ہی نہیں کرنے دے رہے وہ۔ نہیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ختم نبوت کے اوپر قرآن کی روح سے مناظرہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا، اس کا جواب دیتے ہیں۔ تو جواب بولوں گا تو تبھی دوں گا نا۔ نہیں آپ یہ کہیں کہ ہاں میں نے کرنی ہے، آج تو نہیں نا کرنا ہم نے مناظرہ تو اس دن ہوگا نا۔ انصر صاحب جب سوال پوچھا جاتا ہے کم از کم اس کا جواب تو دینے دیں۔ جواب دیں نا کہ آپ نے کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے۔ نہیں یعنی جواب بھی آپ نے کہنا ہے، میں نے کیسے دینا ہے؟ میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ آپ نے ختم نبوت از قرآن بات کرنی ہے کہ نہیں کرنی؟ ہاں آپ نے پوچھا، مجھے بولنے دیں۔ نہیں بتائیں نا کہ کرنی کہ نہیں کرنی، اس کا مقصد جواب تو بولوں گا تو بتاؤں گا نا، آپ تو بولنے نہیں دے رہے۔ اس میں لمبی تقریریں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ یہ بتائیں۔ نہیں تقریر کا مقصد دیکھیں آپ جب یا تو مجھے لکھ کے دیں، میں نے کیا آپ کے جواب میں بولنا، میں وہ بول دوں گا۔ میں یہاں پہ بات کر رہا ہوں، وہ ریکارڈ ہو رہی ہے، لکھنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ۔ ہمارے جائیداد کا نہیں معاملہ ہو رہا ہے کہ میں لکھ کے دوں، کوئی وسیقہ نویس بٹھا دوں۔ اصل پھر آپ سائڈ ٹاپک پہ چلے جاتے ہیں، اس کو چھوڑ دیں۔ سائڈ ٹاپک نہیں ہے، دیکھیں آپ بات کرتے ہیں اور نوید بھائی یہ چپ کریں گے تو میں جواب دوں گا۔ آپ نے بتا دیں کہ آپ نے ختم نبوت از قرآن بات کرنی ہے کہ نہیں کرنی، ہاں یا نہ میں جواب دے دیں۔ چلے ابھی آپ پھر خاموش ہو، میں بولوں گا پھر بھی۔ نہیں صرف آپ نے جواب دینا کہ ہاں یا نہ۔ یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ یہی بات ہے نوید صاحب، اب یہ طریقہ کار ہے کہ صرف جواب بھی ہاں نہ میں دینے ہیں؟ ہاں یہی طریقہ کار ہے۔ افضل بھائی ذرا بتائیے گا مائک کھول کے، یہ طریقہ کار ہے جواب دینے کا؟ افضل بھائی کہاں ہیں ابھی آپ؟ آپ نے ختم نبوت از قرآن بات کرنی ہے کہ نہیں کرنی؟ دیکھیں نا جی پہلے انہوں نے مجھے بات کرنی، پہلے انہوں نے کہا کہ نہیں آدھا منٹ کیوں انہوں نے جو بات کی اس کا جواب دوں گا میں۔ دیکھیں انہوں نے جو بات کی تھی پہلے کہ مجھے بات کرنے تھے 2-3 منٹ، ہم نے ان کو اجازت دے دی بات کریں، وہ کرتے رہے۔ اس کے بعد میں نے ان کی باتوں کا متعلق جو عرض کرنا تھا وہ میں نے کر دیا، ٹھیک ہے نا جی۔ اب یہ عرض کے لفظ کے اوپر بھی جو جھکتے کرنے شروع ہو گئے۔ میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ میں نے شروع دن سے نوید صاحب کو بھی اور افضل صاحب کو بھی، محترم صاحب کو یہ کہا تھا کہ میں امتیاز صاحب سے ختم نبوت از قرآن بات کروں گا۔ آپ یہ فرما دیں کہ آپ ختم نبوت از قرآن مجھ سے بات کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اب دیکھیں آپ خاموش ہوں گے تو میں فرماؤں گا نا، آپ تو خاموش ہی نہیں ہو رہے۔ جی فرمائیں۔ بہت شکریہ۔ دیکھیں ختم نبوت کا مفہوم اگر تو یہ ہے، دیکھیں میں نے آپ سے ختم نبوت کا مفہوم نہیں پوچھا، میں نے افضل بھائی یہ بڑی، اب دیکھیں نا آپ، اب دیکھیں نا اتنا بھی کیا خوف سوار ہے، بات تو کرنے دیں۔ مفہوم میں نے پوچھا نہیں آج آپ سے، آپ میں کہہ رہا ہوں مجھے اپنی بات تو رکھنے دیں، کم از کم کچھ تو محنت کا خیال رکھیں، مجھے بات تو رکھنے دیں۔ جس دن مناظرہ ہوگا نا اس دن آپ مفہوم بتا دیجیے گا ختم نبوت کا۔ میں مفہوم کی بات نہیں کر رہا، آپ کے سوال کا جواب دینا ہے، لیکن میں نے کیا سوال کے جواب بھی آپ کے کہنے پہ آپ کے مطابق میں اپنے مطابق اپنا جواب سوال کا آپ کو دوں گا، میں مجھے جواب دینے دیں آپ کے سوال کا۔ میں نے 2-3 دفعہ آپ کو اجازت موقع دیا ہے اس بات کا کہ آپ اجازت آپ نے جو دی ہے اس کے بعد ابھی میں شروع کرتا ہوں، اس میں دوبارہ بول پڑتے ہیں آپ۔ پھر دیکھیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ نے ختم نبوت از قرآن بات کرنی ہے کہ نہیں؟ آج تو نہیں ہو سکتی، آج آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو۔ اچھا افضل بھائی اگر یہاں پہ افضل بھائی اگر آپ کے پاس اتنا اختیار ہے نا کہ مجھے ان کے سوال کے جواب کے لیے ان انٹرپٹڈ صرف 1 منٹ سے لے دیں آپ، بس 1 منٹ بس۔ چلیں جی آپ 1 منٹ لے لیں 1 منٹ، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات یہ ہے کہ 1 منٹ شروع ہو گیا آپ کا، ٹھیک ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ختم نبوت اس مفہوم میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کے باعث نبوت پر قیامت تک کے لیے مہر لگ چکی ہے۔ اب اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور انسان کو نبوت اور رسالت عطا کی جائے تو ختم نبوت کی مہر ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ ہے ہمارا موقف۔ آپ کہنے کہ یہ موقف غلط ہے، اگر آپ اس موقف کو غلط کہیں گے ہم ڈیبیٹ کر لیں قرآن سے۔ جی جناب۔ میں نے آپ سے موقف نہیں پوچھا،
میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ ختم نبوت از قرآن بات کرنے کو تیار ہیں کہ نہیں؟ میں نے جو موقف دیا اس پہ بات کرنی ہے، وہ غلط ہے کہ صحیح ہے؟ میں نے آپ سے پوچھا نہیں، وہ تو جب مناظرہ ہوگا تب دیکھیں گے نا، جب مناظرہ جی ہوگا جناب اس پوچھیں، وقت کریں گے نا بات۔ ٹھیک ہو گیا، میں نے اپنا موقف دے دیا ہے۔ یہ کیا وہی بات ہو رہی ہے جو ہماری ڈیسائیڈڈ تھی یار افضل صاحب؟ آپ اب اچھا دیکھیں امتیاز بھائی آپ فیصلہ مانگا تھا کہ موقف مانگا تھا، انہوں نے موقف دے دیا، فیصلہ نہیں دیا بھائی میں نے اپنا موقف بھی دے دیا، فیصلہ بھی دے دیا۔ افضل صاحب یہ ہمارا موقف ہے، یہ ہمارا دعویٰ، اس پہ ہم نے بات کرنی ہے بس۔ جی ایک منٹ امتیاز بھائی، جی افضل بھائی آپ پلیز بتائیں جی۔ جی امتیاز بھائی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ آگے ڈیبیٹ کرنے کے لیے یو آر ریڈی ٹو موو آن فرام دس پوائنٹ فارورڈ۔ افضل بھائی میرا خیال ہے میں اپنی بات جو میں نے کی ہے وہ آپ نے بھی سنی ہے۔ میں نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کے باعث نبوت پر قیامت تک کے لیے مہر لگ چکی ہے۔ اب اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی انسان کو نبوت عطا کی گئی تو ختم نبوت کی مہر ٹوٹ جائے گی۔ یہ موقف ہے، اس پہ میں ڈیبیٹ کرتے تیار ہوں۔ جی ختم نبوت پہ آپ ڈیبیٹ کر رہے ہیں از روئے قرآن؟ یہ جو ٹاپک بتا دیا، یہ میں نے اپنا موقف بھی دیا ہے، یہ بتائیں کہ موقف غلط ہے کہ صحیح ہے، ڈیبیٹ تب ہوتی ہے۔ موقف اس دن دیں گے؟ نہیں جیسے میں نے دیا یہ بھی دیں، نہ ایسے نہیں، کوئی بات اس دن دے لیں، لیکن جو میں نے موقف دیا ہے اس کے جواب میں یا اس کا انکار کریں گے یا اس کا اقرار کریں گے، تب آگے بات ہوگی نا۔ اس دن انکار ہوگا۔ آج اب آپ یہ بتا دیں کہ آپ اس دن ڈیبیٹ ہونی ہے، اس دن ڈیبیٹ ہونی ہے، میں نے اپنا موقف دیا، ان کا موقف کیا ہے؟ افضل صاحب آپ نے پھر آپ آگے اس کو کنٹینیو کریں، آپ کی مہربانی ہے۔ انصر صاحب نے اپنا موقف دے دیا، امتیاز صاحب نے بھی دے دیا، آپ کی مہربانی ہے۔ انصر صاحب نے اپنا کوئی موقف نہیں دیا۔ امتیاز صاحب ایک ویٹ کریں نا، افضل صاحب مائک کھولو یار۔ امتیاز صاحب اگر آپ ان کے اوپر دیکھیں جی، مجھے ایک بات کرنے دیں، انہوں نے موقف دے دی نا اپنا، تو میں ان سے صرف ایک سوال یہ کرتا ہوں کہ ان کا جو موقف ہے وہ قرآن کے مطابق ہے، اور اس دن ثابت کریں گے کہ جو یہ موقف کہہ رہے ہیں وہ قرآن کے مطابق ہے؟ بالکل ہمارا موقف قرآن کے مطابق ہے، ہم ثابت کریں گے، اور آپ نے اس کے مقابل اپنا موقف دینا ہے۔ ہاں چلیں، الحمدللہ، جزاک اللہ، آپ نے آخر وہ بات کر دی۔ ہاں آپ اپنا موقف دیں۔ آپ نے جو موقف دیا ہے ہاں جی، وہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ قرآن کریم سے ثابت ہے، اور آپ جس دن مناظرہ ہوگا اس دن آپ قرآن کریم سے ہی اس کو ثابت کریں گے۔ آپ اپنا جناب جواب دعویٰ پیش کریں، پہلے میں نے دعویٰ پیش کر دیا ہے۔ میں پہلے یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا موقف ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے اور نبوت ختم ہو چکی ہے، اور اگر آپ کے بعد کوئی نبی آئے گا تو ختم نبوت کی مہر ٹوٹ جائے گی، جو میں نے کہا ہے یا تو وہ بیان کریں، اس میں اپنی بات ایڈ نہ کریں، جو میں نے کہا ہے دوبارہ سن لیں، جو میں نے کہا ہے میں نے سن لیا ہے، آپ پھر اس کو آپ دیکھیں نہ کریں۔ ریکارڈ ہو گیا۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، جو میں نے اپنا موقف دیا، نوید بھائی دیکھیں، جو میں نے اپنا موقف دیا ہے نا اس کو کہتے ہیں دعویٰ، اس کے جواب میں جواب دعویٰ دیں اپنا۔ میں آپ سے صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ جو آپ نے دعویٰ کیا ہے وہ قرآن کے مطابق ہے، اس کی دلیل آپ نے مناظرہ کرنا ہے کہ سوال جواب کا سیشن کرنا ہے؟ ذرا بتائیں مجھے۔ آپ کسی بات کو ماننے کو سننے کو تیار نہیں؟ میں ماننے کو تیار ہوں، دیکھیں نا انصر صاحب آپ خود سینئر آدمی ہیں، جب کوئی بندہ دعویٰ کرتا ہے اس نوید بھائی دعوے کے جواب میں مناظرے میں جواب دعویٰ دیا، یہ جواب دعویٰ دیں اپنا۔ پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ جو آپ نے دعویٰ کیا ہے اس کی دلیل قرآن سے ہے نا؟ میں کہہ رہا ہوں کہ جو میں نے دعویٰ کیا ہے میں نے اس کی دلیل قرآن سے دینی ہے، آپ اس میں جواب دعویٰ دیں اپنا۔ میرا جواب دعویٰ یہ ہے کہ قرآن کریم کی روح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بغیر شریعت کے نبی آ سکتے ہیں، رسول آ سکتے ہیں، اور یہ میں قرآن سے ثابت کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ الحمدللہ ٹھیک ہو گیا۔ اب سن لیں ایک سیکنڈ ذرا، اب دونوں کا موقف سامنے آ گیا، میں نے اپنا موقف جو بیان کیا میں نے اس پہ دلیل دینی ہے، انہوں نے اپنا جو موقف بیان کیا انہوں نے کہا کہ میں اس کو ثابت کروں گا، انہوں نے اس کو ثابت کرنا ہے اس دن۔ ہاں جی ثابت کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ ہاں ٹھیک ہے، لیکن قرآن سے تو اس دن نا تو اس دن پھر آپ نے سائل بن کے نہیں بیٹھنا، آپ نے کہا کہ یہ میرا موقف، اس کو میں ثابت کروں گا۔ میں سائل ہوئے نہیں، آپ سے کس نے کہا میں سائل ہوں؟ ہاں بس ٹھیک ہو گیا، اب دونوں کا موقف ہے، آپ کا بھی بالکل ٹھیک ہے، میں نے تو قرآن سے دکھانا نا، آپ بھی قرآن سے دکھا دیں۔ بالکل ٹھیک ہے، ایک آپ کا دعویٰ آ گیا، ایک ہمارا دعویٰ آ گیا، ٹھیک ہو گیا۔ لیکن قرآن کے علاوہ کسی دوسری چیز کی طرف نہیں جائیں گے آپ کا بھی دعویٰ آ گیا، ہمارا بھی دعویٰ آ گیا، آپ کو وہ سن لینا کہ آپ قرآن کے علاوہ کسی دوسری چیز کی طرف نہیں جائیں گے، جہاں آپ گئے وہیں پہ یہ طے ہے، اسی کے اوپر ہی کمیونیکیشن ساری بیسڈ ہے۔ اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ امتیاز بھائی آپ یہ بتا دیں آپ کی یہ ڈبیٹ یا مناظرہ کس دن ہونا ہے اور کب کا، آپ دونوں جو فریق ہیں آپ اپنا ٹائم بتا دیں تاکہ اس دن کو مانیٹر کر کے ہم لوگ وہ چیز کو ارینج کر دیں۔ میرے خیال میں جو ہم نے لاسٹ ٹائم نہیں انوید بھائی ڈسکس کیا تھا وہ ٹائم ٹھیک ہے انشاءاللہ، ہمارے پاس وہ سنڈے ہوتا ہے، آپ کا سیٹرڈے کی نائٹ ہوتی ہے، وہ ٹھیک ہے؟ یعنی انصر بھائی سیم یہی والا ٹائم ہے نا؟ میرا خیال ہے یہ ٹائم، ہاں ٹھیک ہے، یہ ٹائم ٹھیک ہے نا؟ ہاں جی، ہمارے 6 بجے ہوں گے شام، ہمارے 6 بجے ہوں گے شام کے، اور آپ کے 8 بجے ہوں گے صبح کے۔ ہاں جی، آپ کے پاس سیٹرڈے کی شام کے 6 ہوں گے، ہمارے پاس سنڈے کے صبح کے 8 ہوں گے۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ یہ میں اناؤنس کر دوں ختم نبوت اور اجرائے نبوت از قرآن مناظرہ بٹوین امتیاز صاحب اور انصر صاحب، اور یہ ہفتے والے دن UK ٹائم کے مطابق 6 بجے انشاءاللہ تعالی،
اور USA نہیں کے مطابق نہیں نہیں UK ٹائم نہیں 6 بنے گا. UK کے مطابق 11 بجے اور USA کینیڈا کے مطابق 6 بجے اور امتیاز صاحب والے ٹائم آسٹریلیا کے ٹائم کے مطابق 8 بجے صبح مارننگ صبح 8 بجے اور جرمنی کے مطابق 12 بجے. جرمنی کے مطابق 12 بجے انشاءاللہ ہوگا. اور ہم لوگ جو ہے وہ سیم اسی طرح سے پراپر ٹائم لگائیں گے جیسے یونائٹڈ دبئی کا ٹائم لگا تھا اور انشاءاللہ بہترین ایک مناظرہ آپ سب کو دیکھنے کو ملے گا. کل وقت طے کرنا چاہتے ہیں یا اس دن طے کر لیں؟ اوپن اینڈڈ رکھیں امتیاز بھائی, اوپن رکھیں. میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کو آگے انصر صاحب سے پوچھ لیں صاحب اگر آپ اس کو کیا کہتے ہیں. ہاں نہیں ٹھیک ہے, گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا ابھی جو باتیں آج ہماری مکمل ہو گئی ہیں نا, اس کے حوالے ذرا ریکارڈنگ ہوئی ہے, ان کا بھی دعویٰ انہوں نے بولا ہے, وہ دعویٰ ہم لکھ لیں گے, ہم نے اپنا دعویٰ بولا ہے اس کو آپ لکھ لیجئے گا. جب بات چیت شروع ہوگی اپنے دعوے پہ میں دلائل دوں گا, یہ اعتراضات اس پہ یہ اعتراض وارد کریں گے, اور یہ اپنے دعوے پہ میں دلائل دوں گا, یہ اس پہ اعتراضات کریں گے, ان کا حق بنتا ہے. جو دعویٰ انہوں نے کیا ہے اس پہ دلائل دیں گے, اس پہ اعتراض میں کروں گا. اچھا ایک یہ نیچے کمنٹ آ رہے ہیں کہ ہفتے والے دن جو ہے وہ جلسہ جرمنی ہے, تو جرمنی کے لوگ نہیں آ سکتے, تو تھوڑا سا اس کو یا تو جمعہ کر لیں. جمعے کو جلسہ تو نہیں, مجھے ذرا فٹافٹ بتا دیں پلیز نیچے جرمنی والے بھائی. جمعے کو جلسہ شروع میں جرمنی سے ہی ہوں, لیکن ہے کہ وہ رات کے ٹائم ہونا ہے. جمعہ ہفتہ اتوار 3 دن جلسہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہماری بعد میں بھی ڈیوٹیاں ہوں گی, پہلے بھی ہوں گی. ٹائم کو ایسا رکھیں ورنہ پھر ہم ریکارڈنگ سن لیں گے. یہ آفٹر جلسہ پھر کر لیں امتیاز بھائی, 3 دن ہے کوئی بات نہیں, کوئی بات اگلا نہیں, اس کے بعد پھر یہ ہے نا, پھر ہمیں کرنا اس کو ویکینڈ پہ پڑے گا, ورنہ پھر ٹائم میرے پاس نہیں نکل پائے گا نا. اس ویک کو چھوڑ کے نیکسٹ ویک میں کر لیں. ہاں بالکل تک یہ لوگ اپنے پوسٹر لگا لیتے ہیں, ہم لوگ اپنے پوسٹر لگا کے جو بھی اس کا کرنا ہے کر لیتے ہیں. ایکچولی مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے کسی بھی دن کا, کیونکہ میرے تو شام کے 6 بجے ہوگا نا, میں اس وقت آفس سے واپس آ چکا ہوتا ہوں. اچھا آفٹر جلسہ امتیاز صاحب کو چونکہ ہے پرابلم ہے, ٹھیک ہے, جنم پرابلم ہے, تو ان کا ویکینڈ کر لیں, ٹھیک ہے, نو پرابلم. جی ٹھیک ہے. آفٹر جلسہ ڈیٹ وہ بھی پلیز بتا دیں تاکہ وہ بھی ہم لوگ مینشن کروا دیں. ہاں ڈیٹ ابھی بتا دیتے ہیں تاکہ نا ڈیٹ والی بات ہو جائے. ایک سیکنڈ, کون سی بات ہے یہ میرا خیال ہے 29 30 31 ہے نا. نہیں وہ تو یہ ہے نا, یہ ابھی جو ویکنڈ آ رہا ہے نیکسٹ ہوگا میرا خیال 5-6 میں سے کوئی. نہیں وہ 6-7 آپ کا جلسہ نا, 6-7 آپ کا اس ویکینڈ پہ نا. جی انصر بھائی ہمارا ابھی ہے 29 30 31 کو ہے. میں کہہ رہا ہوں نا, تو 29 30 31 کو تو آپ کا جلسہ ہے. جی اس کے بعد پھر اگلا جو ویکینڈ ہے اس کا کیا بنے گا؟ 6-7 بنتا ہے وہ, یعنی اس ہفتے کو چھوڑ کے نیکسٹ ہفتے والے دن جو ہے انشاءاللہ ہوگا. ہاں ایسے کر لینا انوید بھائی, پھر جمعے کا دن ہی ٹھیک ہے, آپ کا جمعہ ہمارا ہفتہ وہی ٹھیک ہے انشاءاللہ, ہمارا سیٹرڈے ہوگا وہ بھی ٹھیک ہے انشاءاللہ. یعنی جمعے کی نائٹ کر لیں ہم لوگ. ہاں آپ کی جمعے کی نائٹ ہمارا سیٹرڈے بن جائے گا, یعنی آپ یہ جمعہ نہیں بلکہ آنے والے جمعے کو آپ جو کہ ٹائم انشاءاللہ رکھ لیں, جو بھی 11 بجے جو بھی بنتا ہے وہ. جی ٹھیک ہے جی, انشاءاللہ پوسٹر لگوا دیتے ہیں. اور جزاک اللہ امتیاز صاحب آپ کا بھی. 5 تاریخ ہوگی تب, 5 تاریخ رائٹ, 5 کی نائٹ. جی ٹھیک ہو گیا جناب, بہت شکریہ, اجازت دیں جناب. اللہ حافظ. نوید بھائی بہت شکریہ, افضل بھائی بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو ویری مچ. انصر صاحب بہت شکریہ جی تھینک یو. اچھا جی 5 سپتمبر بنتی ہے, یہ آپ سب کو میں بتا دوں.